اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ پھر ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف ضرور پڑھیے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جا کے سودا لے آؤ، تو وہ گیا۔ لڑکے راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھا رہ گیا، اور دیر ہو گئی۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، ابھی تک آیا نہیں۔ ابھی تک سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز بھی ہو گئی۔ شام کو جب وہ گھر گیا تو باپ نے پوچھا، ارے نادان، اتنی تاخیر کیوں کی؟ باپ بہت غصے میں تھا کہ بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ آئے ہو، سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ نے بیٹے سے بولا، کیا تم پاگل ہو؟ میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں، اور آپ کہتے ہو کہ میں سودا خرید چکا ہوں۔ بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا یقین کرے، میں سودا خرید آیا ہوں۔ باپ نے بولا، تو دکھا دے کہاں ہے تیرا سودا۔ بیٹے نے کہا، کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تجھے دکھاتا کہ میرا سودا کیا ہے۔ میرے بابا، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ باپ نے بولا، چل چھوڑ، رہنے دے۔ وہ لڑکا روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے اس کے باپ نے اس کو کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا۔ اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کہ کروٹ لینا مشکل ہو چکی، اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا اور گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہیں کہ میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی انتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا اور اب قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے۔ کیا ممکن ہے آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے معشوق عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کرو گے؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو، عثمان آؤ، باقی بھی آؤ، سب چلتے ہیں۔ سب نے کہا، سب چلتے ہیں، آپ کے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں۔ اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ان کے آنکھیں بند کرنے سے پہلے ہم اس سے کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں یہودی کے گھر۔ جب سب یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے۔ لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس کو رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئی، جیسے کہ نئی زندگی لوٹ آئی، جسم میں طاقت آ گئی، ناتوانی میں جوانی آئی۔ آنکھیں کھولے، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا تکتا؟ ابو القاسم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ کر لو۔ لڑکے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو، جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنت کا ذمہ لے رہا ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہو گئے، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھائے، یہ آپ لوگوں کا عزت ہے، اس کی دفن شفن کا اب آپ لوگ بندوبست کرو، اسے لے جاؤ، یہ آپ لوگوں کی عزت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو دو کندھا، سب اٹھاؤ اسے۔
نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے کہ اس اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے میرے صدقے کو اس بندے کو بخش دیا۔ دیکھو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک بندے کے بخشنے پر اتنا خوش ہوتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود شریف ضرور پڑھنا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی مشہور شخصیات کندھا دے کر جا رہے تھے، اور آگے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ قبر تیار ہو گئی، کفن پہنایا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر تک کھڑے رہے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر فنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر تک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرہ پر تھوڑی زردی چھائی تھی، تکن محسوس ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی وہاں میں پنجہ رکھتا۔ سبحان اللہ۔ پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے، اتنے فرشتے تھے اس کی قبر میں۔ سبحان اللہ۔ پھر صحابہ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہم کہتے ہم چلے جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب جواب دیا، سبحان اللہ، کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا کہ تیری قبر کو میں جنت بناؤں گا، تو اب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تکے ہوئے کیوں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، تکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کی دیدار کے لیے بہت زیادہ آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے میں تک گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ پھر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ضرور پڑھیے، اور اپنے اس گناہگار بندے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔